الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد. آگے باب ہے باب الوکالۃ فی الصرف والمیزان وقد وکل عمر وابن عمر فی الصرف. یہ بات اس بیان میں ہے صرافی اور ماد طور میں وکیل کرنا، اور حضرت عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے صرافی بھی وکیل کیا تھا. کہنے یہ چاہتے ہیں کہ آدمی کوئی بزنس کرتا ہے جس میں کسی چیز کو ناپنا پڑتا ہے یا وزن کرنا پڑتا ہے، تو کہہ رہے اگر اس میں وہ کسی کو اپنا وکیل بنا لے، یعنی کسی کو سپرد کر دے اور بھروسے پر کہ یہ جو کرے گا مجھے منظور ہے، تو ایسا جائز ہے. اور ایسے بیع صرافی کہا جاتا ہے، یعنی صرافی والی بیع یعنی روپیہ اور شیکڑوں کا بدلنے کا کام کرنا، یعنی پیسوں کو بدلنا، اس کو بیع صرافی کہا جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں اس کے لیے بھی وکیل کر سکتے ہیں. حدیث نمبر 2302 عن ابی سعید الخدری و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما. ابو سعید خدری اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں حدیث کرا دی. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمل رجلا علی خیبر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے لیے ایک آدمی کو تحصیلدار بنایا. تحصیلدار یہ ذمہ داری ہوتی ہے وہاں کی چیزوں کو وصولنا اور اس کے اصل جگہ تک پہنچانے کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو ایسے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے لیے تحصیلدار مقرر کیا. فجاء بتمر جنیب، تو وہ تحصیلدار خیبر گیا اور وہاں سے عمدہ کھجور لے کر آیا، یعنی بہت بڑھیا کوالٹی کھجور وہاں سے لے کر آ گیا وصول کر. فقال اکل تمر خیبر ہکذا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا خیبر کی تمام کھجوریں ایسے ہی ہوتی ہیں، یعنی خیبر سے تم جو کھجور وصول کر کے لائے ہو اتنا بڑھیا کوالٹی ہے، تو کیا تمام خیبر کی تمام جگہوں میں ایسی بہترین کوالٹی کی کھجور ہوتی ہیں؟ تو یعنی پھر انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، یعنی ایسا معاملہ نہیں. تو آپ دیکھیں یہ ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اور یہی شان ہر مومن کی ہونی چاہیے. بڑھیا کوالٹی سامان آ گیا نا تو باقی پیچھے کیا بھول جاؤ، لیکن ایسا نہیں. آپ کو یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان لوگوں پر ظلمن بڑھیا کوالٹی وصول کر کے لے آیا گیا ہے اور تھرڈ والا کوالٹی چھوڑ دیا گیا. یہ اسلام پسند نہیں کرتا. اور مزاج شریعت جو یہ کہ عوام قوم ملک کے فائدے کے لیے اپنی ذاتی فائدے کو قربان کرو، چونکہ آپ کے لیے ہو رہا ہے مخصوص لوگوں کا فائدہ اور زیادہ لوگوں کا نقصان ہو جائے گا. اسلام نہیں، اسلام کہتا ہے ذاتی قربانیاں دو، عوام کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے، وطن کے لیے ذاتی مفاد کو قربان کر دو. لیکن ایسا نہیں ہوتا. مسلمان کتنا بگڑا، ذاتی فائدہ ہو جائے باقی دنیا جائے بھاڑ میں، قوم کے لوگ جائے بھاڑ میں، یہ فکر ہوتی ہے. یہ مزاج شریعت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا کتنا بڑھیا کوالٹی کھجور آیا، وہ اسی بنیاد پر تھا کہ کہیں ظلمن تو بڑھیا وصولا نہیں گیا ہے اور اس چیز کو آپ پسند نہیں کرتے. تو انہوں نے جواب دیا فقال انا ناكل الصاع من هذا بالصاعين والصاع بالثلاثه. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک صاع کھجور لیے 2 صاع کے بدلے اور 2 صاع کھجور لیے 3 صاع کے بدلے. کہہ رہے ایسا نہیں ہے، ہم نے یہ بڑھیا کوالٹی ایسے ہو گیا کہ ہمارے پاس جو گھٹیا کھجور ملا تھرڈ کوالٹی کھجور، ہم نے اس کو 2 صاع دیا، یعنی زیادہ دیا، اور اس کے بدلے میں 1 صاع لیا. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں اپنے پیمانے کے حساب سے کہ ہم نے گویا وہاں 2 کلو دیا تھرڈ کوالٹی اور بڑھیا کوالٹی 1 کلو لے لیا ہے، یا یہ کہ 3 کلو دیا بڑھیا کوالٹی، 3 کلو تھرڈ کوالٹی دیا ہے اور 2 کلو بڑھیا کوالٹی لے لیا. ایسا ہم نے کیا. ایسا نہیں کہ ساری بڑھیا کوالٹی ہوتی اور ہم نے لے کر آئے، بلکہ ہم نے بدلا کھجور کے بدلے میں اضافہ کر دیا. فقال اللہ تفا، آپ نے فرمایا ایسا بھی مت کرو. اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ 6 چیزیں ہیں نا جس میں سودی معاملہ جاری ہو جاتا ہے. اگر اس میں گھٹا بڑھا کر کے دین لین کیا گیا،
ایک ہے گولڈ، سونا چاندی. آپ سونے کو سونے سے بدلیں گے تو کم زیادہ نہیں، برابر برابر. اگر کم زیادہ کیے تو سود ہو گئے. چاندی کا یہ معاملہ ہے. اور پیسے یہ معاملہ ہے کہ اگر پیسے سے پیسے کو بدل رہے ہو تو برابر برابر ہونا چاہیے. اگر آپ نے کم زیادہ کیا تو پھر سود ہو جائے. ہاں کرنسی الگ ہو جائے تو اس کا ایک الگ لیتا ہے. ایسے ہی کھجور کا معاملہ ہے کہ کھجور کو جب کھجور سے بدلا جائے گا تو پھر برابر رہے گا. کوئی بھی کوالٹی ہو، کوالٹیاں نہیں چلتا ہے. بڑھیا کوالٹی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، برابر برابر رہے گا. جیسے آپ نے کم زیادہ کیا، یعنی 1 کلو دیا، 2 کلو لیا یا 2 کلو دیا، 1 کلو لیا، جیسے یہ کام آپ نے کیے یہ سود ہو گیا. اور ایسے ہی یہی معاملہ چاول میں بھی چلتا ہے، جو میں بھی چلتا ہے اور کھجور میں بھی چلتا ہے. ایسے چند چیزیں ہیں جس میں یعنی اگر آپ کو بدلنا تو بالکل جس برابر، کم زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کیا کہتی، کھجور کو کھجور سے بدلے تھے نا تو کم زیادہ ہو گئی، یہ سود ہے. اس کے پیچھے لاجک جو سمجھیں گے نا بہت باریک ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیے دنیا میں ہر دور میں غریب لوگ زیادہ رہیں، درمیانی طبقہ لوگ زیادہ رہیں، اور مالدار جو طبقہ ہوتا ہے نا بڑھیا کوالٹی حاصل کرنے والے تھوڑے رہتے ہیں. تو جو تھرڈ کوالٹی سامان ہوتا ہے متوسط درجے اس کی تعداد کچھ زیادہ ہوتی ہے، اور بڑھیا کے مقابلے میں وہ سستا بھی ہوتا ہے تاکہ تمام لوگوں کو آسانی سے مل جائے. اور اگر اس چیز پر پابندی نہ لگایا گیا کہ بڑھیا کوالٹی کے بدلے میں تھرڈ کوالٹی زیادہ لے لیا جائے تو نتیجہ کیا ہوگا، چونکہ زیادہ تھرڈ کوالٹی ہوتا ہے تو ایک آدمی بڑھیا 1 کوالٹی دے 1 کلو دے گا اور اس کے مقابل میں 10 کلو تھرڈ کوالٹی لے گا. نتیجہ کیا ہوگا، چونکہ بڑھیا کوالٹی خریدنے کے سب کے اندر چھمتا نہیں ہوتی، وہ تو مخصوص لوگ ہوں گے نا. لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، اگر اس کو ظاہر رکھا جائے گا تو تھرڈ کوالٹی جو بھاری مقدار میں تھا، جس کا حاصل کرنا لوگوں کے لیے آسان تھا، وہ سمر کر کے کچھ لوگوں کے پاس چلا جائے گا اور تھرڈ بڑھیا کوالٹی مارکیٹ میں اتنا نہیں آ پائے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تھرڈ کوالٹی بھی لوگوں کے دسترس سے باہر ہو جائے گا. جیسے آپ دیکھیں دنیا کے اندر جو معاملہ ہوا کہ آج دنیا کے اندر معمولی دولت نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک بڑی تعداد عوام غربت کی زندگی گزار رہی ہے. وجہ کیا، وجہ یہ ہے کہ 70% دولت دنیا کی 30% لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی، اور اس کے اسباب جو ہے نا وہ آپ ڈھونڈیں گے تو یہ سودی کاروبار ہے. سودی کاروبار اس کا نظام یہی ہے کہ پیسہ کھینچ کے پیسہ والوں کے پاس چلا جاتا ہے. آپ دیکھیں ابھی جو ایک آدمی ہے 1 کروڑ روپیہ بینک سے لون لے لیا، سود پہ لیا، اب اس کو آپ دیکھیں نا کیسے اچھا اس کے اثر عوام پر بھی آتے ہیں، عوام کی بھی اور پریشان ہوتی ہے. سودی نظام کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو سستی ہونی چاہیے نا وہ مہنگا ہو جاتی ہے. اب جیسے ایک آدمی نے 1 کروڑ روپیہ لون لیا بینک سے اور فیکٹری کھول دیا، اب چونکہ اس کو لون جو لیا بیاض اس کو چکا دیے، اس فیکٹری میں جو سامان ہوگا نا تو اس سامان کا جو وہ ریٹ طے کرے گا اس پر وہ بیاض بھی جوڑ دے گا، کیونکہ منافع بھی لینا، وہاں جو خرچ وہ بھی لینا، اور ہر مہینہ اس کو بیاض بھی جمع کرنا ہے نا، تو بیاض کا رقم بھی اس سامان پر وہ جوڑے گا. الیکٹرانک سامان مہنگا ہوگا نا. اب اگر بندہ وہ بیاض پر پیسہ نہ لیا ہوتا تو جائز کی بات وہ اشترا جو جوڑا وہ بچ جاتا، تو سامان جو سستا ہونا چاہیے وہ مہنگا ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے سودی کاروبار پر مکمل پابندی لگائی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو کھجور کو کھجور کے بدلے خریدا یا بیچا اور زیادہ کم کر کے کیا تو آپ نے کہا لا تفعل، ایسا مت کرو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کھجور کی بہت کوالٹی ہوتی ہے، کوئی 100 روپے 200 روپے کلو آپ کی کھجور مل جائے گی، کوئی 700 روپیہ کلو. تو اب اتنا تھرڈ کوالٹی ہے، اب اس کو بدلنا ہو تو کیسے بدلا جائے؟ کوئی نہیں بدلے گا نا. اتنا بڑھیا کوالٹی کھجور دے کر کے آپ کو تھرڈ کوالٹی بنا کر کیسے لے گا؟ تو اس کا آپ نے فرمایا جمع بالدراہم ثم امتاع بالدراہم جنیبہ. آپ نے فرمایا کہ اپنی تھرڈ کوالٹی کھجور کو درہم سے بیچ دو اور پھر بڑھیا کوالٹی کھجور اس درہم سے تم خرید دو. یہ آپ نے ہم بتا دیا، یعنی کہ اگر آپ کو بڑھیا کوالٹی لینا، اپنا تھرڈ کوالٹی بیچنا ہے تو اپنے تھرڈ کوالٹی کو پیسے سے بیچو. اب آپ نے بیچ دیا تو آپ پیسہ لے کر کے تھرڈ بڑھیا کوالٹی آپ کو لے. اب یہ راستہ ہے، اس میں سودی کاروبار نہیں ہوگی. یہ حکمت آپ نے بتائی.
وقال بالمیزان مثل ذلك، پھر آپ نے فرمایا تولے جانے کی چیزوں میں بھی آپ نے یہی حکم فرمایا، یعنی جو اگر وزن بھی کیا جائے تولا جائے نا تو اس میں بھی یہ جو چیزیں ہیں سیم جنس ٹو جنس، تو اس میں برابر برابر کا معاملہ رہے گا. لیکن ان چیزوں کا ہر ایک چیز پر آپ فٹ نہیں کر سکتے، مخصوص ہے. گولڈ ہے یعنی سونا چاندی ہے، پیسہ ہے، چاول ہے، گیہوں ہے، جو ہے، کچھ مخصوص چیز ہے، اس میں ربا ہوتا ہے، ہر چیز میں اس کو فٹ نہیں کیا جا سکتا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہی العالمین تمہیں کہیں سننے زیادہ مطلب توفیق عطا فرمائے.